مجھے سب لڑکیوں کے بارے میں کوئی ایک انٹرسٹنگ بات آپ شیئر کریں جو مل کے آپ کو پتہ چلی ایز این ایکٹر, ایز اے پرسن, یا کوئی واقعہ سنا دیں. جیسے سجل کے بارے میں مجھے یہ لگا, میں نے پہلی دفعہ سجل کے ساتھ کام کیا اور مجھے سجل کی ایکٹنگ ہمیشہ سے بہت پسند تھی اور وہ بہت اچھی ایکٹریس ہیں. سو وین آئی ورک ود ہر, سو مجھے لگا کہ شی از ویری, وہ کبھی اپنے کام سے خوش نہیں ہوتی. شی آلویز سو ٹرو ججز ہر سیلف یس, کہ اس نے جو کیا نا وہ اچھا نہیں کیا. وہ اپنی سب سے بڑی کرٹک ہیں, بہت بڑی کرٹک ہے اپنی. آئی تھنک یہی ایک راز ہے اس کا کانسٹنٹلی گرو کرنے کا, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ سے بہت زیادہ, ایکٹر کو ان لو ہونا چاہیے اپنے آپ سے, لیکن اگر آپ بہت کانفیڈنٹ ہو جائیں اپنی ایکٹنگ کے بارے میں, سو ان لو ہونے میں اور بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہونے میں فرق ہے. ایکٹرز اپنے آپ سے ان لو ہوتے ہیں, لیکن اپنی ایکٹنگ کے بارے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں تو پھر ان کی ایکٹنگ رک جاتی ہے. شی از ویری انڈر کانفیڈنٹ اباؤٹ ہر ایکٹنگ اسکلس. تو آپ نے بٹھا کے سمجھایا نہیں کہ سجل یو نیڈ ٹو اسٹاپ دس؟ بہت دفعہ کہا, میں نے کہا تم نے اچھا کیا ہے, میں نے کہا اس کے بعد تم جو کرو گی وہ تم ایفرٹ لگاؤ گی. ایفرٹ لیس وہی تھا جو پہلی ٹیک تھی. اینڈ شی وڈ ٹرسٹ می. آئی تھنک ان کو ویلیڈیشن ہی چاہیے ہوگی کہ آپ بول دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں ہو گیا, یو نو. تو اوکے. اور یمنا آن دی ادر ہینڈ, یمنا از فینٹاسٹک. یمنا کے اندر سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وہ ابھی بالکل کچھ اور ہوتی ہے, وین دا جب کیمرہ آن ہوتا ہے اور رول پہ جاتا ہے تو یمنا بہت کوئکلی اپنے کیریکٹر کے اندر آتی ہے اور وہیں رہتی ہے. اور اس کو سوچتی رہتی ہے کہ اس میں اس مومنٹ میں کوئی ایسی چیز ایسی کیا کر سکتی ہوں وچ از امیوزنگ فار دی آڈینسز. سو شی از ویری اسمارٹ دیٹ وے. شی کیپس تھنکنگ. کیا کوئی کسی سین کا وہ آپ مطلب بہت سی چھوٹے بہت باریک چیزوں کی بات کر رہا ہوں. آئی تھنک ایکٹر, ہمیں سننے میں مزہ آتا ہے. میرا خیال ہے کہ کیا کسی ایک سین میں انہوں نے کچھ ایسا کیا ہو جو آپ کے ہاں یہ اس نے. اب یہ میں کارنر ہو گیا, اب مجھے سوچنا پڑے. آپ اتنی سیریس باتیں کر رہے ہیں, میں نے کہا میں کہاں سے کس سے نکلواؤں. میں اسی لیے کہتا ہوں میں ایک بورنگ آدمی ہوں جس کو آپ انٹرویو کریں گے. مجھے لگتا ہے مجھے اپنے دوست کو ساتھ بٹھانا چاہیے ہمیشہ, واسع چودھری کو, فار مائی انٹرویو ٹو گیو اے کامک ریلیف. نہیں, کامک ریلیف تھوڑی چاہیے, کہانیاں چاہیے, مزے کی ڈیٹیلز چاہیے ہمیں. رمشا جو ہے وہ یعنی ایک بہت ریموٹ ایریا سے آئی ہوئی لڑکی ہے اور شی از ونڈرفل. ویری مجھے اس کو دیکھ کے لگتا تھا کہ سین شروع ہونے سے پہلے کہ بالکل فوکس نہیں ہے, ادھر بھی بات چل رہی ہے, ادھر بھی بات چل رہی ہے, ادھر بھی ہنسی مذاق چل رہا ہے, لیکن جیسے ہی کیمرہ آن ہوتا ہے اور وہ سین میں آتی ہے تو وہ بہت اچھا ایکسپریشن دیتی ہے. تو میں اس سے پوچھتا تھا کہ تم بہت ڈرامہ کرتی ہو اس سے پہلے, کہ نہیں مجھ سے نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا, یہ کیسے کروں گی, آپ بتائیں نا مجھے کیسے کرنا ہے. یہ تو میں نہیں بتاتا, میں بہت بلیو نہیں کرتا ایکٹر کو ایکٹنگ بتانے میں. تو لیکن جب وہ سین کرتی تھی میں نے کہا یا تو تم بہت اسمارٹ ہو, بلکہ تم ہو بہت اسمارٹ, کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور اس سے پہلے تم صرف ڈرامہ کر رہی ہوتی ہو. اور پھر اتنے ڈیئرنگ مومنٹس میں سب سے زیادہ خوف ہر اونچائی پہ جا کے جو نیچے نہیں اتری وہ تھی رمشا, جس کو اتارنے کے لیے ہم نے اس کی منتیں کی, خدا کے لیے تم جمپ لگا لو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. لیکن وہ مجھے بہت ناراض ہو گیا, آپ نے کیوں بتایا. جب رمشا آئے گی تو رمشا سے میں اور بھی بہت سی باتیں نکلواؤں گی. آپ کو نا ایک BTS شیئر کرنی چاہیے ویڈیو, بہت مزہ آئے گا ہم سب کو یہ دیکھنے کا کہ ان لوگوں نے کتنی, اگر میرے پاس کچھ ہوئی تو I'll give it to you. نہیں ہمیں بھی دیتے, میں تو ویسے کہہ رہی ہوں کہ ویسے شیئر کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ BTS جو فلم یا ڈرامے کی ریلیز کے بعد آئے تو زیادہ بہتر لگتی ہے, کہ وہ جو میجک ہوتا ہے آف کورس لائک تھوڑا بریک ہو جاتا ہے یا پھر ختم ہو جائے تب, not now, then we can even see کہ اچھا اس سین کے پیچھے یہ ہوا تھا. اور
مجھے لگتا ہے کہ وہی باتیں اور زیادہ رسپیکٹ آتی ہے کہ یار یہ سین ہم نے دیکھا ہم ہنس رہے تھے یا وہ رہے تھے بٹ اس کے پیچھے کتنی محنت لگی اور ایکٹر نے یا ڈائریکٹر یا ٹیم نے کتنی جان ماری ہے. مجھے لگتا ہے وہ چیز مسنگ ہے آڈینس کی طرف سے نا ابھی, اور وہ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کریں گے کہ یہ بڑی چیزیں سامنے لے کر اور ہمیں کریڈٹ دے دیجیے گا کہ میں نے سجیشن دی ہے. اچھا رمشاد اور مجھے لگا کہ سجل ہیز اے گریٹ سینس آف ہیومر which comes up only when she is in a very comfortable environment, and she made us laugh a lot. This side of her very few people know, and I think she is amazing that way. رمشا کا تو میں نے بتا دیا. سائرہ پھر اتروایا کیسے آپ نے ان کو, جمپ لگائی پھر انہوں نے ایونچولی؟ اس کے بعد میں نے جب اس کو یہ دھمکی دی, میں نے کہا اچھا رمشا آپ یہاں پہ بیٹھی رہیں, میں نے میرا سین یہیں پہ ختم ہو گیا, میں آپ کو جمپ کرتے ہوئے نہیں دکھاؤں گا اور ویل موو ٹو دا نیکسٹ شاٹ جو کہ اس سے کچھ فاصلے پہ تھا. نہیں میں کوشش کرتی ہوں آپ ابھی یہیں رہیے گا. پھر اس نے فائنلی جمپ کیا. یہ 2-3 جگہ پہ ہوا ہے. آئی تھنک ان سب کی زندگیوں کا نا یادگار یہ ایک پروجیکٹ ہوگا. آئی تھنک ہم سب کا ایسی اپرچونٹی آپ کو بار بار نہیں ملتی کسی بھی این ایکٹر اور ڈائریکٹر اور ٹیکنیکل کرو پوری ٹیم کے لیے. سو یہ سب کا ایک ہی ایکسپیرینس ہے اور وہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے, تو ابھی کبرا اور سائرہ رہ گئی ہیں. کبرا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ شی ایکچولی از ویری اسپورٹی ایز اے پرسن. کبرا اسپورٹس میں وہ بہت اچھی ہے, اور اس میں یعنی شی واز دا فرسٹ ون جس نے سب سے کوئکلی سلوٹ ٹیسٹ پاس بھی کر لیا اور اس کو یاد بھی کر لیا تھا. شی از دیٹ اسمارٹ دیٹ وے. لیکن اس کو ہر ایکٹیویٹی میں پیچھے رہنا تھا ایز پر ہر کیریکٹر. سو وہ جب بھاگ رہی ہوتی تھی کبرا تو میں اس کو کہتا تھا تم کیوں سب سے آگے نکل رہی, تمہیں پیچھے رہنا ہے. تو وہ کہتی دس از ویری انفیئر. میں نے کہا یو آر ناٹ کبرا خان, یو آر دا کیریکٹر. سو وہ اس کو ہر دفعہ جب فیل ہونا ہوتا تو پھر شی وڈ ہیو ٹیئرز ان ہر آئیز اینڈ سے دیٹ آئی ایم سو گڈ اینڈ آئی ہیو ٹو فیل, اٹس انفیئر. ویسے صحیح کہہ رہی ہیں, آئی فیل فار ہر, یو نو لائک شی لائک میں کر سکتی ہوں اور وہ نہیں کر سکتی, وہ جا رہی ہے مجھے روک رہے ہیں. اوکے. اینڈ سائرہ is the smart one, the sensible one, lot of sensibility in her. سو سائرہ کے ساتھ آپ کو فنی مومنٹس تو بہت کم ہی ملیں گے, لیکن کبھی کبھار کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس کے اندر شی وڈ جسٹ ناٹ شی جسٹ کانٹ اسٹاپ لافنگ. پھر اس کو ایک جب وہ ہنسنا شروع کرتی ہے تو پھر اس کی ہنسی نہیں رکتی اس سے. اوکے. جیسے ایک آدھ دفعہ کچھ ایسا انسیڈنٹ ہوا جس میں ایک باتھ روم میں کوئی بند ہو گیا اور ایک one of the girl had to go through the Roshandan to open that door. Wow. So وہ ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جس کے اندر ہم سب ذرا پریشان سے تھے, اور ایک لڑکی تھی جو صرف زمین پہ لیٹ کے ہنس رہی تھی اور وہ تھی سائرہ. میں نے بہت زیادہ تو نہیں بتا دیا behind the scenes. I think مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. I don't think so. What about شہریار؟ And I think لڑکوں میں سب زیادہ شہریار ایک بہت پیشنیٹ ایکٹر ہے, اور اس کو شہریار کے ساتھ بھی آپ نے پہلی بار آپ کا پروجیکٹ پہلی دفعہ سو اس سے بہت دوستی ہو گئی. میرا اور اس کا کمرہ بالکل ساتھ ساتھ ہوتا تھا, تو وہ جب آتا تھا تو یوز ٹو بی فن کہ شوٹنگ سے واپس آ کے ہم تھوڑا ہینگ کر لیتے تھے. اور ویسے آئی فاؤنڈ ہم اے ویری ویری good human being, very passionate and a gentleman with lot of potential. مجھے یقین ہے کہ لوگوں کو پسند آئے گا اس کا کیریکٹر. مجھے تو پروموز میں اور اس میں بڑا اچھا لگا ہے, ٹریلر میں بھی جو دیکھا ہے میں نے. ابھی ان کا ایک پرومو آنے والا ہے, وہ بہت ڈفرینٹ لگے گا آپ کو. اور دانا نیر کے بارے میں کچھ شیئر کریں گے؟ دانا نیر جب پہلا جملہ ٹاکیٹو بہت تھی وہ. دانا نیر نے پہلا جملہ بولا
اور مجھے لگا کہ یہ ہے وہ اس کیریکٹر کی کاسٹنگ کے بارے میں سب سے زیادہ سوچتا تھا کہ کون کرے گا یہ رول. ان کو آپ نے کاسٹ کیا تھا؟ دانا نیر کو نہیں, صرف میں نے نہیں, کچھ سجیشن ISPR کی طرف سے بھی آئی تھی. ٹھیک ہے. اینڈ دین پرابلی عمیرہ احمد آلسو سجیسٹڈ ہر. اوکے. اور رول انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ کسی رول میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. بٹ وین آئی سو ہر تو وہ بہت فٹ ہو رہی تھی اس رول میں.